الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے انشاءاللہ سبق نمبر 2 کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ وضو کے فضائل و برکات ہم نے سن لیے تھے کہ باوضو رہنا کتنا بڑا ثواب ہے، اور انسان جب باوضو ہوتا ہے تو اسے کتنے برکتیں روحانیت عطا ہوتی ہیں، یہ بھی آپ نے سن لیا تھا۔ اور سب سے بڑی فضیلت کہ تکبیر اولیٰ اس کی کبھی فوت نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، وضو کے بعد بھی کوئی ایسے عمل ہیں جنہیں کر لیا جائے تو اس کی فضیلتیں بھی ہیں اور فوائد بھی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ کنز العمال جلد 9 صفحہ نمبر 132 حدیث مبارکہ ہے 26,080۔ اسی طرح وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ یہ بھی پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کو جو پڑھے گا وضو کے بعد اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ وضو بھی ماشاءاللہ نماز کے لیے کرتے تو ہیں، تو وضو کے فوراً بعد اگر یہ عمل کر لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے تو انشاءاللہ ہم اس فضیلت کو بھی حاصل کر لیں گے۔ وضو کے بعد یہ بھی دعا پڑھ لیجئے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 122 122 یہ اس کا پیج ہے۔ مزید اس سے بھی اور احادیث مبارکہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ تو آج آپ نے سنا کہ وضو کے بعد جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کے فوائد کیا ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ آج ہم مزید دھونے کی تعریف سنیں گے، یعنی جیسے ہم اعضاء دھوتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ تو یاد رہے کسی بھی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ یہ تعریف ذہن نشین فرما لیں، کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح اعضائے وضو پر چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا، یعنی نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ اس طرح غسل میں بھی پانی کی طرح یعنی تیل کی طرح پانی کو چپڑ لیا تو اس طرح غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو وضو کرنے بیٹھ گئے، بس پانی تھوڑا سا لیا اور سارا اعضائے وضو پہ چپڑ لیا تو یہ بھی وضو کے لیے کافی نہیں ہے، اور حد سے زیادہ پانی اگر لگا دیا تو یہ بھی اسراف ہے۔ اس لیے درمیانہ متوسط طریقے سے وضو کی عادت بنائیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ یہ فرائض امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، ان پہ توجہ دیجیے گا، نماز کے ہوں، وضو کے ہوں یا اور کسی بھی چیز کے فرائض ہوں، تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر ذرا برابر بھی کوتاہی آ گئی تو وہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ نمبر 1 چہرہ دھونا۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، یہ پہلا فرض ہے وضو کا۔ جب یا وضو کریں گے تو یہ پہلا فرض جو ہے آپ کو کامل طور پر ادا کرنا ہوگا۔ 1 مرتبہ فرض، 3 مرتبہ سنت مبارکہ ہے۔
تو اس لیے جب بھی چہرہ دھوئیں خشوع و خضوع کے ساتھ اور بالکل تحمل مزاجی کے ساتھ دھوئیں، اتنی جلدی نہیں کیجیے گا کہ فرض بھی کامل طور پر ادا نہ ہو۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، اس پہ بھی توجہ رکھیے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آستینیں بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ صحیح اوپر نہیں چڑھاتے، جس وجہ سے اس فرض کو ادا کرنے میں کوتاہی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ابھی آپ نے تو بعض لوگوں کو فرض میں کوتاہی دیکھی ہوئی نا ملاحظہ کیا گیا ہے۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ دوسرا ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ یہ تیسرا فرض۔ اور اسی طرح نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ابھی اس میں بھی توجہ رکھنی پڑے گی کہ پہلے یہ جو شلوار ہے اسے تھوڑا اونچا کر لیں، اوپر کر لیں گے تو آسانی رہے گی۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں تو دھوئے جاتے ہیں مگر جو پانی ہے وہ شلوار کے یہ جو پانچے وغیرہ ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور یہی پانی پھر ظاہر ہے قطرے قطرے مسجد کی دریوں پر یا مسجد کے فرش پہ گرتے ہیں، جس وجہ سے مسجد کے آداب میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ تو ویسے بھی ادروائز آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی وضو کرے تو کوشش کریں کہ کسی چیز سے نہ پوچھیں، وہاں وضو خانے پہ ہی قطرے وغیرہ ٹپکا لیں یا تھوڑی دیر کے لیے یعنی وہاں پہ رک جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ مسجد کی جو دریاں ہیں، چٹائیاں ہیں، ان پر پانی بھی نہیں گرے گا۔ اور بعض دفعہ کئی مساجد میں دیکھا گیا ہے چٹائیاں بھی اٹھا لیتے ہیں، دریاں وغیرہ بھی اٹھا لیتے ہیں، تو وہاں پہ فرش کے اوپر پانی کے نشانات ہی نشانات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہمارے گھر میں کوئی ایسا کوڑا کرکٹ یا کوئی ایسا پانی کھڑا نہ ہو، کوئی ایسا کام میں نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میرے گھر کا حسن جو ہے وہ ختم ہو جائے، گھر میں ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ تو میرے بھائیوں، وہ ہمارا گھر ہے جسے ہم نے چھوڑ کے بھی چلا جانا ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے جو گھر ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلانے والی جگہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلانے والی جگہ ہیں۔ تو ان کا تو زیادہ ادب کرنا ہے ہم نے، صرف پانی کی بات نہیں ہے۔ آپ جب مسجد میں آئیں تو منہ کی بدبو بھی دور کر کے آئیں، پیاز وغیرہ اس طرح کی چیزیں یا اور ایسی چیزیں ہیں، سگریٹ وغیرہ، یہ نماز سے پہلے مت ایسے عمل کیا کریں۔ ویسے بھی سگریٹ وغیرہ نہ پئیں مگر حتی الامکان کوشش کریں جب نماز کے لیے آئیں تو ان چیزوں سے بچنے کی عادت بنائیں۔ جب ان چیزوں سے آپ بچ جائیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو نماز میں لطف بھی آئے گا، ایک نماز کا حسن بھی پیدا ہوگا، اور نماز کے اندر ایک چاشنی بھی آئے گی، جستجو بھی بڑھے گا۔ جب منہ سے بدبو آ رہی ہوگی تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ جن کا زمین پر نزول ہوتا ہے، وہ نمازی کی قرات کو سماعت فرماتے ہیں، ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے جو آداب ہیں اس کے بھی یہ خلاف ہے۔ اس لیے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یہ اچھی طریقے سے انگلیوں کا خلال کر کے الٹا ہاتھ جو ہے وہ پاؤں کے نیچے لگا کر صحیح طریقے سے، تاکہ کوئی ایسی چیز ذرہ وغیرہ ہے تو وہ بھی پانی میں بہہ جائے۔ یہ 4 فرض تھے۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں جنہیں ذہن نشین فرما لیں، ہو سکے تو گھر میں سب کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، یہ شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ آج میں آپ کو وضو کے 4 فرائض کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں۔ آپ کے بتائے ہوئے سے اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا، آپ کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جو عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کر کے چلے جائیں تو پھر یہ بلغوا عنی ولو آیا، میرے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ تمہیں سیکھنے کو ملے۔
مطلب کہنے کا یہ ہے، اور بعض جگہوں پہ آیا ہے اگر ایک فرض کا بھی علم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو ہم نے تو الحمدللہ یہاں پر 4 فرائض سیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسرے بھائیوں کی بھی اصلاح کرنے اور ان تک یہ چیزیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔